سرخ رنگ کا بھاری بھرکم جوڑا پہنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی لڑکی اس وقت اپنی قسمت کی اس ستم ظریفی پر مایوس سی تھی۔ آج اس بد نصیب کی شادی تھی، وہ بھی اپنی بچپن کی محبت کے ساتھ۔ کتنا خوش تھی وہ جب حویلی والے اس کا رشتہ طے کرنے اس کے گھر آئے تھے۔ خوشی اس قدر تھی کہ گاؤں سے آنے والی پہلی کال پر ہی شہر میں اپنی پڑھائی تک ادھوری چھوڑ کر بھاگی بھاگی گاؤں آئی تھی۔ حویلی والوں نے شادی کے لیے صرف 1 ماہ کا وقت دیا، جسے اس نے اور اس کی ماں نے فوراً قبول کر لیا تھا، مگر اچانک یہ سب ہو جانا اس کی ساری خوشیاں ختم کر گیا تھا۔ کتنا ارمان تھا اسے اپنی شادی کا، آج کے دن کے حوالے سے ان گنت خواب آنکھوں میں سجا رکھے تھے، اور اس کی ماں کتنی چاہ تھی اسے اپنی بیٹی کو اپنے بھانجے کی دلہن بنا دیکھنے کی، پر وہ بد نصیب تو وقت سے پہلے ہی اس بھری دنیا میں اسے اکیلا کر گئی تھی۔ چاروں اور خوشی سے شہنائیاں بج رہی تھیں، اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا بے رحم شخص اسپاٹ تاثرات لیے سب مہمانوں سے مل رہا تھا، جیسے وہ اس سب سے خوش نہ ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی، وہ تو اس پر زبردستی تھوپی جا رہی تھی جو پہلے ہی کسی اور کا تھا۔ آج خان حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے شایان خانزادہ کی شادی تھی، جو خوب دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، چاروں اور لگی لائٹنگ سے حویلی جگمگ کر رہی تھی۔ یہ خانزادہ خاندان کی اس پیڑھی کی آخری شادی تھی جسے وہ سب یادگار بنانا چاہتے تھے۔ آج کے دن حویلی میں جشن کا سا سماں لگا ہوا تھا، ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر جمگٹا لگائے کھڑی لڑکیاں دلہن دولہا کے ساتھ مختلف زاویوں سے سیلفی لینے میں مصروف تھیں۔ حویلی کے وسیع و عریض باغ میں بنے اسٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن اس سارے شور و غل سے حد درجہ بیزار نظر آ رہے تھے۔ جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا، انہی دونوں کو اس سجاوٹ اور رونق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں سر پر گھونگھٹ ڈال کر دلہن بنی بیٹھی سنبل ثاقب اس وقت سب کی توجہ کا مرکز تھی، ماں سوائے دولہا کے۔ دوسری جانب کالے رنگ کی خوبصورت سی شیروانی کے ساتھ سر پر کلہ پہنے دراز قد اور دلکش سحر انگیز شخصیت کا مالک شایان زبیر خانزادہ اپنی مردانہ وجاہت اور شجاعت کے ساتھ اس کے برابر بیٹھا کتنی ہی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ سنو، شایان خانزادہ کا لہجہ دھیما تھا مگر خاصا سخت تھا۔ جی، سنبل نے ہلکی سی آواز میں منمنا کر کہا۔ تقریب ختم ہوتے ہی فوراً کمرے میں جا کر اپنی تیاری کر لینا، ہمیں کل صبح 8 بجے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہا۔ بہتر، فی الحال اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ یہی سوال پوچھ لیتی کہ ابھی کیا ضرورت ہے جانے کی، ابھی تو ولیمے میں بھی 2 دن باقی ہیں۔ اور ہاں، خانم بیگم پوچھیں تو کہہ دینا کہ تمہارے امتحان ہونے والے ہیں، مزید یونیورسٹی سے چھٹیاں نہیں کر سکتی۔ سامنے دیکھتے ہوئے ایک اور حکم نامہ جاری ہوا تھا، پر میں نے تو پڑھائی چھوڑ، ابھی اس کی بات ادھوری تھی۔ زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ اس کا آگے سے بولنا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا، پر یہ بات تو حویلی میں سب جانتے ہیں کہ میں پڑھائی چھوڑ چکی ہوں، پھر سب سوال کریں گے۔ ہمت کر کے آخر بول ہی دیا تھا، جس پر مقابل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حویلی والے تو تب بھی سوال کریں گے جب نئی نویلی دلہن پہلے ہی دن حویلی میں اکیلی گھوم رہی ہوگی، کیونکہ میں تو کل صبح ہی شہر چلا جاؤں گا، پھر رہنا یہاں شوق سے اکیلی۔ تنفر سے بول کر سر جھٹکا۔ تو مجھ سے شادی کیوں کی جب یہی سب کرنا تھا؟ لہجہ سخت سا تھا، اس کے چہرے پہ عجیب مسکراہٹ تھی۔ جلد پتہ چل جائے گا پیاری۔ اس کے کان میں ذرا سا جھک کر سرگوشی کی، اپنے ہاتھ پر اس کی سخت گرفت محسوس کر سنبل کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، تو اس نے بھی خاموشی میں عافیت جانی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ اس شخص سے بحث بیکار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشمے بددور، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ خان بیگم نے کتنی حسین بہو ڈھونڈی ہے اپنے شہزادے کے لیے۔ اسٹیج پر آتی ایک خاتون نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی بلائیں لیتے تعریفی انداز میں کہا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ چاند کا ٹکڑا؟ اس بیوقوف کو دیکھنے کے بعد چاند میں لگا داغ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔
شایان نے ان کی تعریف پر ناگواری سے ہنکار بھرتے طنزیہ لہجے میں آہستہ سی آواز میں بڑبڑایا۔ اس بات کا مطلب؟ خاتون کے اسٹیج سے نیچے اترتے ہی سنبل نے ناگواری سے پوچھا۔ اپنا منہ بند رکھو، جتنی بولنے کی اجازت دے دی ہے بس اتنی ہی بہت ہے۔ میرے ساتھ آگے سے زبان چلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ غصے سے سر جھٹک کر اسے جھاڑ پلاتا اسٹیج سے قدم پھلانگ کر اترتا اپنی یونیورسٹی فیلو کی جانب بڑھ گیا، جو ہاتھ میں فلاور بکے پکڑے شاید ابھی محفل کا حصہ بنی تھی۔ پیچھے دلہن بنی بیٹھی سنبل اس بے اعتنائی پر آنکھوں میں آئی نمی چھپا نہیں سکی تھی۔ تقریب رات دیر تک چلتی رہی تھی۔ اس وقت سب تھک ہار کر اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے بڑھ گئے تھے۔ شایان ان سب سے پیچھا چھڑاتا قریب 2 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سنبل اس کے حکم کی تکمیل میں شہر روانگی کے لیے اپنی اور اس کی پیکنگ کر چکی تھی۔ پیکنگ کر لی؟ ڈریسنگ روم سے اسے سادہ سے سوٹ میں باہر آتے دیکھ سوال کیا۔ جی کر لی، نظریں پھیر کر مختصر سا جواب دیا۔ خود کو نظر انداز کرنا شایان کو خاصا ناگوار گزرا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی یہ جاہل لڑکی۔ ناگواری سے سوچ کر ایک نظر اس کے سراپے پر ڈال کر سر جھٹکا۔ اپنے تمام ضروری کاغذات اور سامان رکھ لینا، کیونکہ میں تمہیں روز روز یہاں لے کر نہیں آؤں گا۔ وہاں جا کر گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی تعلیم مکمل کرنا۔ سنبل جو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، شایان کے لفظوں پر اس کے ہاتھ ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اور اب پھر بتا رہی ہوں، میں اپنی پڑھائی چھوڑ چکی ہوں، سنبل نے بڑے ضبط سے کہا تھا، جو آج کے دن وہ بہت مشکل سے کیے ہوئے تھی۔ اپنا دماغ ذرا کم چلاؤ، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ لائٹ بند کر دینا کمرے کی، جلدی سے سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے شہر کے لیے۔ شایان ڈریسنگ روم سے نائٹ ڈریس تبدیل کرتا اسے حکم سنا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ سنبل خاموشی سے شیشے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیا چاہ رہا تھا۔ اس وقت خان حویلی میں طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ حویلی کے رہائشی تو اپنی عادت کے پیش نظر صبح صبح جاگنے کے عادی تھے، جبکہ کافی مہمان اس وقت سو رہے تھے۔ زبیر خانزادہ کے 3 بیٹے، اسفند یار خانزادہ، محسن خانزادہ، تیسرے شایان زبیر خانزادہ، جبکہ ایک بیٹی اس حویلی کا حصہ تھی۔ زبیر صاحب کا چند قبل پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں بڑے بیٹے شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں سمیت اسی گھر میں رہتے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی نازلین کی شادی انٹر ہونے کے فوراً بعد ہی سال پہلے کر دی گئی تھی۔ شایان کا بھی یہ یونیورسٹی کا آخری سال تھا، پر اپنی ماں کے بے حد اصرار پر اسے شادی کے لیے زبردستی حامی بھرنی ہی پڑی تھی، جو شروع سے ہی اپنی بہن کی بیٹی کے صدقے واری جاتی تھیں۔ بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ ڈینم کی جیکٹ پہنے، بلیک براؤن شیڈڈ سلکی بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر سیٹ کیے، کرسٹل گرے آنکھوں میں محبت لیے خان بیگم اپنی ماں کے برابر میں بیٹھا شایان خانزادہ ان سے محبتیں وصول کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، ہم کیا جواب دیں گے سب کو؟ خان بیگم نے اپنی ضدی طبیعت کے مالک بیٹے کو دیکھ کر پریشانی سے کہا، پلیز ام جان، آپ سنبھال لیجئے گا سب کو، اور جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، ولیمے کی صبح سے آ جاؤں گا میں۔ ان کی بات پر شایان کے ماتھے پر بل واضح تھے۔ پر بیٹا، کچھ دنیا کے دستور بھی تو ہیں، رسم دنیا بھی تو کسی شے کا نام ہوتا ہے۔ کون بھلا نئی نویلی دلہن کو اس طرح شادی والے گھر سے لے جاتا ہے؟ اماں جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جس کے آگے یہ رسم و رواج سب فضول کی باتیں تھیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اماں جان، آپ کی بہو کی یونیورسٹی کھلنے والی ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کے امتحان ہیں، تو اسی کے کہنے پر اسے ابھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو پوچھ لیں اس سے۔ ایک شرارتی نظر سادے سے لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، خود کو چادر میں چھپائے خاموش کھڑی سنبل پر ڈال کر اسے بھی اپنے ساتھ کھینچا۔ سنبل بیٹا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ نے تو پڑھائی چھوڑ نہیں دی تھی؟ اپنی سوچوں میں گم کھڑی سنبل چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی، میرا مطلب ہے، نہیں، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔
پہلے تو بے ساختہ حامی بھر دی، پر خود پر شایان کی گھورتی نظروں کی تپش سے جلدی سے انکار کرتے آہستہ سی آواز میں اس کا پڑھایا ہوا سبق دہرایا۔ اچھا چلو بیٹا، جیسے تم لوگوں کی مرضی، زندگی تمہیں گزارنی ہے، جیسے چاہو فیصلہ کرو۔ سنبل کی تصدیق کرنے پر وہ خاموش ہوتی فیصلہ ان پر چھوڑ گئیں۔ چلیں پھر، اجازت دیجیے۔ شایان نے جلدی سے کھڑے ہو کر ان کا پیار لیا۔ شایان کا اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیکھ سنبل بھی خان بیگم سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ اپنی لاڈلی بھانجی کو اس حویلی کا حصہ بنا کر جتنی خوش اور مطمئن وہ تھیں، اتنا شاید ہی کوئی تھا۔ دعاؤں کے سائے میں انہیں رخصت کرتی سنبل کو کچھ ضروری ہدایات بھی کر رہی تھیں، جو وہ بہت خاموشی سے سن رہی تھی۔ شایان کے ہارن کرنے پر وہ حویلی کی دہلیز عبور کرتی شایان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی شہر کے لیے نکل پڑی۔ دونوں رفیق ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، جیسے کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ سنبل نے ایک نظر ڈرائیونگ کرتے شایان کو دیکھ اپنا سر ونڈو گلاسز سے ٹکا لیا۔ ہاسٹل کے سنگل بیڈ پر سوئی جاگی سی کیفیت میں مسلسل موبائل کی رنگ ٹون کی بجتی آواز نیند میں خلل ڈالتی دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ اگر وہ سونے میں شائع تھی تو شاید مقابل ہستی بھی سامنے والے کی نیند برباد کرنے میں ماہر تھی۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آواز میں اد کھلی آنکھوں کو مسل کر کہا۔ کیا سچ میں؟ مقابل کی بات سن اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی، خوشی سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اف اف امو، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ دوسری جانب سے دی جانے والی خبر ایسی تھی جس کا وہ کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ جی، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، میں کل ہی آ جاؤں گی۔ آپ نہیں جانتی میں کتنی خوش ہوں۔ اس دنیا میں اگر کوئی اس کا رازدار تھا تو وہ تھی اس کی ماں۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اختتامی الفاظ بول کر موبائل سائڈ پر پھینک کر ایک جھٹکے سے بستر پر گری تھی۔ جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی ہی دینی تھی۔ کھڑے کھڑے نازک سے نین نقش کی مالک اپنے لمبے سیدھے بالوں کو بیڈ پر پھیلائے، سرخ و سفید رنگت میں کھڑکی سے آتی دھوپ کی تپش میں ابھرتی لالی پر گالوں پر ہاتھ رکھے بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھوں کو پوری کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت آنکھیں بند کیں تو چھم سے ایک خوبصورت کرسٹل گرے آنکھوں والا حسین شخص اس کے ذہن کے پردوں پر لہر آیا تھا، جس کا نام بچپن سے اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب وہ اس کا ہونے بھی جا رہا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ سنبل کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی آخری کلاس ختم ہوتے ہی ماہین شایان خانزادہ کی تلاش میں بھاگتی بھاگتی کینٹین میں پہنچی تھی، اور توقع کے عین مطابق وہ وہیں موجود بھی تھا جہاں وہ لیکچر سے فری ہونے کے بعد اکثر ہی بایا جاتا تھا۔ تم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک نظر بلیو جینز پر آف وائٹ ٹی شرٹ پہنے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے بیٹھے شایان کو دیکھ بیگ ایک طرف ڈال کر شکوہ کناں انداز میں کہا، ڈھونڈ کیوں رہی تھی؟ سیدھی یہیں آ جاتی۔ شایان نے نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکا کر ایک آنکھ ایک کو نہ بلنک کر کے کہا۔ بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی، اوپر کا ایک مزید بٹن کھول کر اس میں سن گلاسز ٹکائے ہوئے تھے، ہلکے گھنگریلے لمبے بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کا دعوت دیتا حسین سراپا سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ بلا شبہ وہ یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکیوں میں سے ایک تھی، جو صرف شایان خانزادہ کی گرویدہ تھی۔ بس تم نظر نہیں آئے تو دل کو پریشانی سی ہونے لگتی ہے، پتہ تو ہے تمہیں۔ ماہین نے نزاکت سے ہوا سے منہ پر آتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے منہ بسوڑا۔ شایان اس کی اس ادا پر کھل کر مسکرایا تھا۔ تو پھر اس دل کو قرار کیسے آئے گا ملکہ عالیہ؟ شایان نے اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتے شرارتاً کہا، تمہارے دیدار سے۔ ماہین کا انداز خاصا بولڈ تھا، جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شایان زبیر خانزادہ کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ تو ایسی بات ہے محترمہ، تو ذرا اس دل کو سمجھاؤ کہ ضروری تو نہیں کہ میرا دیدار ہر روز ان آنکھوں کو میسر آ جائے۔
کرسٹل گرے آنکھوں میں شرارت لیے ماہین کی جانب ذرا جھک کر دھیمے سر میں بولتا وہ اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ویری فنی۔ اچھا سب چھوڑو، بہت بھوک لگی، کچھ کھانے کے لیے تو منگواؤ۔ لپ گلاس سے مزین ہونٹوں کو باہم آپس میں ملا کر نزاکت سے کہا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ایک حکم پر شایان خانزادہ کی یہ فرمانبرداری دیکھ ماہین نے فخر سے کینٹین میں نظریں گھمائی تھیں۔ کتنی ہی نظریں تھیں جو انہی دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ماہین ان سب پر ایک نظر گھما کر ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیتی مغرور انداز میں مزید اکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ خان بیگم کے کمرے میں اس وقت شایان کے علاوہ اسفندیار بھی موجود تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ ماں جان؟ خان بیگم کا فیصلہ سن شایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے شایان خانزادہ آپ کا؟ آغا بھائی، اسفندیار نے شایان کے بگڑے تاثر دیکھ ناگواری سے پوچھا۔ آغا بھائی، میں سنبل سے شادی نہیں کر سکتا۔ شایان نے اپنے غصے کی وجہ بتائی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خرابی ہے اس بچی میں؟ خان بیگم نے شایان کی ناگواری پر سوال کیا۔ کوئی خرابی نہیں سنبل میں، بس میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں کر سکتا اس لڑکی سے شادی۔ خود کو ان سب کے بیچ مجرم سا تصور کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ پسند نہیں کرتا سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم دونوں کی نسبت تو بچپن سے طے ہے۔ خان بیگم کو اس کی یہ نفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ بچپن تھا امّو جان، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، بس مجھے نہیں پسند وہ۔ شایان نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا۔ آپ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بڑوں کے بنائے ہوئے رشتوں سے انکار کریں گے؟ آغا بھائی کو اس کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا۔ نہیں بھائی، بس مجھے نہیں پسند سنبل، اور مجھے یقین ہے وہ بھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہوگی۔ شایان نے قیاس آرائی کی۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ آپ کی طرح اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے، اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ خان بیگم نے اسے گھورا، جو نظریں چراتا پہلو بدل کر رہ گیا۔ شایان، ہمیں صاف صاف بتاؤ، آخر اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہیں تم کسی اور لڑکی میں تو دلچسپی نہیں رکھتے؟ آغا بھائی نے سنجیدگی سے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں آغا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شایان نے بکھلا کر ان کی نفی کی۔ وہ فی الحال ابھی انہیں اپنے اور ماہین کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ تو پھر اس انکار کی وجہ؟ آئی برو اٹھا کر سوال کیا۔ بس وہ میرے کیلیبر کی نہیں ہے آغا جان، وہ بہت دبو سی، ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی ہے۔ مجھے پراعتماد اور نڈر لڑکیاں پسند ہیں۔ اب کچھ تو جواز پیش کرنا ہی تھا، تو اس نے اب اس کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ بس یہی بات ہے، اور کوئی بات تو نہیں جس کی تم ہم سے پردہ داری کر رہے ہو؟ آغا جان نے تفتیشی انداز میں جانچتی نظروں سے پوچھا۔ جی جی، بس یہی بات ہے۔ بات بنتی دیکھ جلدی سے حامی بھری۔ دونوں بھائیوں کی باتوں کے درمیان خان بیگم خاموشی سے انہیں بحث کرتا دیکھتی رہی تھیں۔ خانم، آپ خالہ سے کہیں شادی کی تیاری کر لیں، ہم اگلے ماہ بارات لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کل سنبل کو اس نالائق کے نام کی انگوٹھی پہنا آئیے گا۔ آغا صاحب کا فیصلہ سن شایان کا منہ حیرت کی زیادتی سے کچھ زیادہ ہی کھل گیا تھا۔ یہ کیا؟ بس خاموش ہو جاؤ، تمہارے پاس انکار کی کوئی مثبت وجہ موجود نہیں ہے۔ تمہاری اس نادانی کو ہم سنجیدگی سے لے کر اپنے خاندان کی بچی کی زندگی نہیں برباد کر سکتے، جو تمہارے بچپن کی منگ بھی ہے۔ انہوں نے کرخت لہجے میں فیصلہ سنایا، جبکہ خان بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اسفندیار نے اس حویلی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن آغا جان، آپ بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ شایان نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کی۔ شایان خانزادہ ہو تم، اپنے نام، مقام اور مرتبے کو جتنی جلدی پہچان لو، اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ لڑکی اتنے سالوں سے صرف تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک پٹھان کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ آغا جان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑے کرتے سخت لہجے میں ساز دلایا۔ شایان اپنے بڑے بھائی کے فیصلے پر احتراماً خاموش ہوتا لب بھینچ گیا۔ اب میں تمہاری جانب سے کوئی بہانہ نہ سنوں، اب یہ بچگانہ حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر خان بیگم کے سرہانے بیٹھ گیا، جو اسے اپنی بھانجی کی خوبیاں گنوا رہی تھیں، جن میں اسے ذرا بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
اسے فکر تھی تو بس اپنی محبت کی، ماہین کی۔ ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سلور کڑھائی والا شفون کا سوٹ پہنے بیٹھی سنبل خوشی سے دمکتا پر نور چہرہ لیے اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو آج اسے شایان خانزادہ کے نام کی انگوٹھی پہنانے کے ساتھ ساتھ اگلے ماہ کی شادی کی تاریخ بھی لینے آئی تھیں۔ اس وقت حویلی کے بہت سے لوگ سنبل کے گاؤں میں بنے اس چھوٹے سے گھر میں موجود تھے، جو سنبل اور اس کی ماں کا کل اثاثہ تھا۔ سامنے پڑی ٹیبل پر ان گنت مٹھائیوں اور فروٹ کے ٹوکرے پڑے تھے، جو وہ صرف شگن کے طور پر لے آئی تھیں۔ بس سنبل، بس تو جلدی سے خان حویلی آنے کی تیاری پکڑ لے، اب بس، میں جلد از جلد تجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اس کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے بیٹھی خان بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، ارے آپا جان، یہ تو ہے ہی آپ کی، فکر کس بات کی کرتی ہیں، جب چاہیں لے جائیں۔ سنبل کی ماں نے ان کے برابر میں بیٹھ کر کہا تو سنبل دھیمے سے مسکرا دیں۔ بس اللہ پاک وہ دن جلدی لے آئے جب ہماری بیٹی مستقل طور پر ہمارے خاندان کا حصہ بن کر آئے گی، ہمارے شایان کی بیوی بن کر۔ خان بیگم نے اس کی جھیل سی آنکھیں اور جھکی پلکوں کو دیکھ کر دل سے دعا کی، جس پر سب نے ہی یک زبان آمین بولا۔ یار ماہی، میری بات تو سنو۔ آنکھوں میں حد درجہ پریشانی لیے شایان آج صبح سے ماہین کو منانے میں لگا ہوا تھا، جو اس کی منگنی کی خبر سن کر خفا خفا سی اپنی ناراضگی جتاتی اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ نہیں سننی مجھے مزید تمہاری کوئی بھی بات، تم جاؤ اور اس پینڈو جاہل سے جا کر شادی کرو، ماہین نے ایک جھٹکے سے گھوم کر پھاڑ کھاتے لہجے میں کہا تھا۔ ارد گرد سے گزرتے کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے ماہین کی اس قدر اونچی آواز پر انہیں مڑ کر دیکھا تھا، جسے دیکھ شایان کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ آواز نیچی رکھو اپنی، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ جب میں نے ایک بات کہہ دی کہ یہ سب میری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، تو کس بات کا اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اس کی رگوں میں بھی خانوں کا خون دوڑ رہا تھا، وہ بھلا کیسے کسی عورت کی اتنی تیز آواز برداشت کر سکتا تھا؟ اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ماہین بھی ذرا دھیمی پڑتی اس کے اشارے پر اس کے پیچھے بڑھی۔ اب بولو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی ماہی کو دیکھ کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم ہو مسئلہ، اور تمہاری یہ زبردستی کی شادی ہے مسئلہ، اور وہ ان پڑھ جاہل گنوار لڑکی ہے مسئلہ، جو بلا وجہ ہمارے بیچ آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہین نے ایک دم اس کے قریب چہرہ کر گھما کر غصے میں بولا، جبکہ وہ اس کے لہجے پر صرف صبر کا غون پی کر رہ گیا۔ وہ ہمارے بیچ نہیں آ رہی، اور آئے گی ہی کیوں؟ میں اسے ہمارے بیچ لے کر ہی نہیں آ رہا، تو بتاؤ وہ کیسے ہمارے بیچ آ سکتی ہے؟ شایان نے نرمی سے متوازن لہجے میں کہا، جو طنزیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو؟ لہجہ خاصا گستاخ تھا۔ مجبوری ہے میری یار، اب وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ او پلیز، یہ پاکستانی لوور کلاس لڑکیوں کی طرح بہانہ نہیں بناؤ، مجبوری ہے۔ وہ ناگواری سے حقارت زدہ لہجے میں بولی تو اس کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو کیا چاہتی ہو پھر؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اسے چھوڑ دو، مجبوری ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ جواب برجستہ تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو، ناممکن۔ اٹل لہجہ تھا جس پر وہ غصے سے ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ نہ تم مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو نہ اسے، تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ماہین کے شاطر دماغ میں یکایک ایک آئیڈیا آیا تھا۔ کیسی ڈیل؟ شایان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ماہین کے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پہلے تم وعدہ کرو غصہ نہیں کرو گے، احتیاطی تدابیر بھی لازمی تھیں۔ اس سے پہلے کبھی غصہ کیا ہے جو آج کروں گا؟ شایان کی محبت پر وہ فخر سے مسکرائی تھی۔ تو پھر سنو، وہ رازداری سے اپنے دماغ کا فطور اس کے آگے بیان کر رہی تھی، جبکہ اس کا آئیڈیا سن شایان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ماہی، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ نہیں نہیں، ماہین نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح کوئی بھی تمہیں بلیم بھی نہیں کرے گا، اور وہ جاہل لڑکی بھی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔
ماہین نے شایان کے ماتھے پر پڑے بل اپنی مخروطی انگلیوں کی مدد سے دور کرتے شاطرانہ انداز میں کہا، پر یار وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، میں ایسے کیسے اس کا نام کسی بھی غیر شخص کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں؟ شایان کو اس کا یہ خرافاتی آئیڈیا خاصا برا لگا تھا۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ تو بس ٹھیک ہے، ڈیل کے مطابق اگر تم اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو اس پلان پر عمل کرو، اور اگر تمہارے اندر اس کے لیے اتنی محبت جاگ رہی ہے تو بس ہمارا تعلق آج اور ابھی سے ختم سمجھو۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، میں یا وہ، تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ ماہین نے اس کے ارادے کمزور پڑتے دیکھ پھر سے غصے اور ناگواری سے اپنی شرط رکھی، تم سے میری ہو، تمہاری شادی سے مجھ سے ہوگی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، مجھ سے دوری کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ شایان نے اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی کرسٹل گرے آنکھیں گاڑ کر باور کروایا تو وہ ایک ادا سے مسکرا اٹھی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ ذرا پیچھے ہٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، میں اس کا نام کسی غیر شخص کے ساتھ جوڑ کر اس پر جھوٹا الزام لگا کر طلاق نہیں دے سکتا۔ شایان نے گاڑی سٹارٹ کرتے متوازن لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ ماہی نے بالوں میں کیچر لگا کر غصے سے پوچھا۔ پھر یہ ملکہ عالیہ کہ ابھی ہم اچھے سے لنچ پر جا رہے ہیں، پھر مووی دیکھیں گے، اور پلیز اب یہ سنبل نامے کو بند کر دو، میں آج کا اپنا سارا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شایان کی گاڑی بل کھاتی سڑک پر تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مسکراتی نظر اس کے حسین چہرے پر ڈال کر خوشگوار لہجے میں کہا، جبکہ ماہین نے سر جھٹک کر اپنے بال چہرے پر سے پیچھے کرتے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ سنبل، ہمارا بچہ، کہاں ہو تم؟ خاجستہ جہاں نیچے کھڑی ہی اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ ہاں امّو، یہ رہی، بولیں کیا ہوا؟ سنبل نے کمرے سے ہی آواز لگا کر اپنی ماں کی جانب دوڑ لگائی۔ بچہ تم تیار ہو جاؤ، آپا جان آ رہی ہیں تمہیں لے جانے، شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سنوار کر اس کو بتایا۔ سچ میں امّو؟ سنبل نے خوشی سے پوچھا۔ بالکل سچ بچہ، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ اور سب کچھ اپنی خالہ کی مرضی کا لینا، ٹھیک ہے؟ اس کی من موہنی سی صورت سے نظر لگ جانے کے خدشے کے تحت نظر چرا کر کہتے ہدایت کیں۔ آپ بھی چلیں نا امّو؟ سنبل نے ان کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالیں۔ آپا جان بھی یہی کہہ رہی تھیں، پر میرا بچہ، مجھ بوڑھی کی ہڈیوں میں کہاں اتنی جان ہے کہ بازاروں کی خاک چھان سکوں۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ چلے کوئی بات نہیں، میں خالہ جانی کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ سنبل نے محبت سے انہیں کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اچھا دادی صاحبہ، جاؤ بچہ، جلدی سے بھاگو تمہاری خالہ بس آتی ہوں گی، جانے کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے نہیں نکالنے کیا؟ ان کے کہنے پر ایک دم یاد آنے پر سنبل سر پر ہاتھ مارتی مسکرا کر بھاگی۔ پیچھے وہ اس کی جلد بازی پر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ سنبل میری جان، تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ لے لو۔ خان بیگم اسے کتنے ہی برائیڈل لہنگے دکھا چکی تھیں، جس کا بس ایک ہی جواب تھا، جو آپ کو اچھا لگے خالہ وہ لے لیں۔ خالہ آپ بتائیں کون سا لوں؟ میں وہی لے لوں گی۔ سنبل نے ان کے آگے بلڈ ریڈ کلر کے پڑے شراروں کی جانب دیکھ کر کہا، پہننا تمہیں ہے، تم بتاؤ کون سا لینا ہے؟ خانم کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ابھی وہ دونوں کسی ایک ڈریس کے انتخاب میں ہی الجھی ہوئی تھیں کہ پیچھے سے ایک سرد آواز نمودار ہوئی۔ سنبل تو اتنی سخت آواز پر ڈر کر اچھل ہی پڑی تھی۔ ارے شایان بچے، آپ یہاں کیسے؟ میرا بیٹا؟ خان بیگم نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا، جس کی نظریں سنبل کے ہی چہرے پر تھیں، جو خان بیگم کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، یونیورسٹی سے چھٹی بھی تھی، تو سوچا آج کچھ شاپنگ ہی کر لی جائے۔ بس اسی غرض سے اپنے دوست کے ساتھ مال آیا تھا کہ مجھے آپ اور یہ میڈم شرارے کے لیے تکرار کرتی نظر آئیں تو میں آپ کی جانب آ گیا۔ شایان نے سنبل کے برابر میں خالی رکھی چیئر سنبھال کر کہا، جو جھجک کر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ شایان مسکرا کر تھوڑا فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، اب تم ہی بتاؤ تمہاری بیوی کے لیے کون سا جوڑا لوں، کیونکہ یہ تو اپنی مرضی بتا ہی نہیں رہی ہے، اب تم ہی پوچھو اس سے۔ خان بیگم کو اس طرح ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف ہوتا دیکھ سنبل ہڑبڑا ہی گئی تھی۔ جو پہلے ہی اس کے سر پر سوار تھا، اب گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔
اپنی پسند کیوں نہیں بتا رہی خانم کو تم؟ جلدی بتاؤ، ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ تمہیں لے کر مختلف دکانوں کی خاک چھانتی پھریں۔ شایان نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کے چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ دیکھ گھور کر کہا، جو شرمندہ سی ہو گئی تھی، میرا بیٹا، میری بچی کو مت ڈانٹو، وہ بیچاری تو میری ہی پسند کو پھوکیے دے رہی تھی۔ خان بیگم نے سنبل کا اترا چہرہ دیکھ فوراً سائڈ لی۔ اچھا چلو سب چھوڑو، اپنی دلہن کے لیے تم خود شادی کا جوڑا پسند کر لو۔ خان بیگم نے سنبل کو دیکھ دھیمے سے مسکرا کر کہا تو شایان نے اس ڈرامے باز لڑکی کو دیکھ ناگواری سے سر جھٹکا۔ یہ والا دیکھیں، یہ صحیح ہے، یہ والا پیک کر دیں آپ۔ انہی میں سے ایک خوبصورت سا لال رنگ کا شارٹ شرٹ کے ساتھ مکمل نگ موتیوں کے کام سے مزین گھیردار شرارے کا انتخاب کرتے فوری پیک کرنے کا حکم دیا۔ شاپ کیپر کو پیمنٹ کر کے محض 15 منٹ میں ان دونوں کے ہمراہ وہ شاپ سے باہر تھا۔ خان بیگم تو اس کی اتنی جلد بازی پر اسے ناراض نظروں سے گھور رہی تھیں۔ چلے ماں جان، مجھے اجازت دیں، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ دونوں شاپنگ کر کے شام سے پہلے حویلی لوٹ جائیے گا، اور تم زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد از جلد اپنی شادی کی شاپنگ مکمل کرو اور گھر کو واپسی کی روانگی پکڑو۔ مجھے رات دیر تک بازاروں کی خاک چھاننے والی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں ہیں۔ تواتر سے بجتے موبائل کو سائلنٹ پہ کر کے خان بیگم سے اجازت لیتا سنبل کی جانب گھوم کر سرد لہجے میں بولا، جبکہ سنبل تو اس کے اس قدر سخت انداز پر صرف شکل ہی تکتی رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سمجھ گئی؟ خان بیگم کو ایک جولری کے اسٹال کی جانب بڑھتا دیکھ ہونک بنی کھڑی سنبل کے آگے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو مس کرتا اسے ہوش میں لایا۔ جی جی، سنبل نے ہڑبڑا کر حامی بھری۔ جاؤ اماں کے پاس۔ سنبل نے فوری حکم کی تکمیل کی، جبکہ وہ ایک سرد سانس خارج کرتا ماہین کی جانب بڑھا جو مسلسل کال پر کال کیے جا رہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می شایان، تم اس جاہل سے شادی کر رہے ہو جس کے اندر ڈریسنگ سینس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ماہین نے سنبل کی ذات کو نشانہ بنا کر طنز کیا، پلیز ماہی، اسٹاپ دس نان سینس یار، میں تنگ آ گیا ہوں اتنی دیر سے تمہارے منہ سے یہ سنبل نامہ سن سن کر۔ شایان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر دھر کر جھنجھلا کر کہا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو شایان؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ کتنے گوار ہے وہ لڑکی، ذرا سوچو وہ جاہل کیسے تمہارے ساتھ سوسائٹی میں موو کرے گی، جو خود کو ہر وقت 4 گز کی چادر میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ ماہین نے اس کے غصے کو بغیر کسی خاطر میں لائے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، انف از انف، آئی تھنک وی شوڈ ٹو لیو ہیئر۔ شایان اس کے بیہودہ تبصرے پر ماتھے پر بل ڈالے وررایا، اوکے اوکے، سوری، اب بس، ہم اپنی بات کریں گے۔ اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوتا دیکھ ہاتھ اٹھا کر معذرت کی، جو کرسٹل گرے آنکھوں میں شدید قسم کی ناگواری لیے بظاہر اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دماغ سنبل اور ماہین کا موازنہ کرنے پہ الجھا ہوا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، ہماری شادی پر تم مجھے کہاں سے شاپنگ کراؤ گے؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں شایان، میں ہماری شادی کا جوڑا انڈین ڈیزائنر کا بنواؤں گی، اور باقی کی شاپنگ ہم دبئی سے کریں گے۔ ماہین پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ شایان کی نظریں اس کی نیم برہنہ بازوؤں پر تھیں۔ ارد گرد بیٹھے کتنے ہی لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جس پر وہ ناگواری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ ماہین بھی اسے یوں اچانک کھڑا ہوتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو یہاں سے۔ شایان اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ شایان اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ ماہی بمشکل اس کے ساتھ قدم ملاتی اس کے ساتھ غصے کی وجہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ آج خان حویلی میں جشن کا سا سماں تھا۔ ایک مہینہ پر لگا کر اڑ گیا تھا، چاروں اور خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آج سے شادی کی تقاریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ کاٹن کے کڑکڑاتے ہوئے سفید رنگ کے شلوار قمیض پر پاؤں میں کیڑی پہنے شایان ماتھے پر تیوری چڑھائے تمام انتظامات دیکھ رہا تھا۔ کل مائیوں والے دن ہی شایان اور سنبل کا نکاح طے پایا تھا۔ سنبل کو خان بیگم ہفتہ بھر پہلے ہی خان حویلی لے آئی تھیں۔ شادی اور ولیمہ دونوں ہی حویلی سے ہونا طے پایا تھا۔
خان بیگم جانتی تھیں ان کی بہن ان کی حویلی کے طور طریقے نہیں نبھا پائیں گی، اسی لیے اسفندیار نے سنبل کو اپنی بہن کی طرح حویلی سے رخصت کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، جس پر خواجہ جہاں تھوڑی سی بحث کے بعد مان ہی گئی تھیں۔ شایان بچہ، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، تم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہو، یہ سب ملازمین پر چھوڑ دو، یہ سب سنبھال لیں گے، تم آرام کرو۔ آغا بھائی نے اسے سجاوٹ کے لیے آئے لوگوں سے الجھتا دیکھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی بس میں انہیں کچھ ضروری ہدایات کر رہا تھا۔ شایان نے انداز میں نرمی سمو کر کہا، سرخ و سفید رنگت سورج کی تپش سے تمتما سی رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، خانم تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ابھی قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ شایان کا موبائل بج اٹھا۔ چلو تم کال سن کر آ جاؤ، اسے حکم دیتے آغا جان حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ شایان اسباب میں سر ہلاتا وہاں سے قدم اٹھاتا ذرا خاموشی والے حصے کی جانب آ گیا۔ ہیلو اسفند بیٹا، شایان کو دیکھا ہے آپ نے؟ خواجہ جہاں نے حویلی میں داخل ہوتے اسفند سے شایان کے متعلق پوچھا۔ جی خالہ، وہ باہر ہی ایک کال سننے کی غرض سے رک گیا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اسفندیار نے اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے دریافت کیا۔ شکریہ بیٹا، بس مجھے نکاح سے پہلے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ چلو اچھا ہی ہے، باہر سکون سے کر لوں گی۔ انہوں نے بھانجے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ بھی سمجھ کر سر ہلاتے آگے بڑھ گئے تھے۔ یار یہ کیا پاگل پن ہے ماہین، تم سے کچھ بھی تو چھپا ہوا نہیں ہے، سب جانتی ہو تم، پھر ان سب باتوں کا فائدہ؟ شایان خانزادہ نے ماتھے پر بل ڈالے جھنجھلا کر کہا، جو دوسری جانب مسلسل رو رہی تھی۔ شایان، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میں مر جاؤں گی۔ شایان، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے اسی مہینے چھوڑ دو گے۔ ماہین کے ڈرامے عروج پر تھے۔ ماہی پلیز یار، میری پوزیشن تو سمجھو تم۔ اس نے اسے قائل کرنا چاہا۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو ورنہ میں ابھی اپنی نس کاٹ کر اپنی جان لے لوں گی۔ ماہین نے چیخ کر تیز آواز میں کہا تو وہ بھی بکھلا سا گیا۔ اچھا میری بات سنو، میرا وعدہ ہے تم سے، میں جلد ہی سنبل کو چھوڑ دوں گا اور پھر تم سے ہی شادی کروں گا۔ وعدہ؟ شایان کے ادا ہوتے لفظ سن جہاں دوسری جانب ماہین کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، وہیں شایان کے پیچھے کھڑا وجود دم سے زمین بوس ہوا تھا۔ شایان چونک کر مڑا تھا، زمین پر گری خواجہ کو دیکھ شایان کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ خالہ جانی، کیا ہوا آپ کو؟ شایان کی چیخ پر حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ شایان خانزادہ کی گاڑی اس 6 منزلہ پر شکوہ عمارت کے آگے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شایان نے نظروں کا رخ پھیر کر اپنے برابر والی سیٹ پر سوئے ہوئے وجود کو دیکھ ایک گہری سانس بھر کر نیند سے بیدار کرنے کی خاطر کندھا ہلا کر کہا، پر وہ سو کہاں رہی تھی، وہ تو گویا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ گاڑی میں اس قدر غیر آرام دہ جگہ پر اس کی اتنی پکی نیند پر شایان اش کر اٹھا تھا۔ سنبل، تم اٹھ رہی ہو یا میں جاؤں اوپر؟ شایان نے ضبط سے ایک بار پھر اس کا کاندھا ہلایا، جو سارے راستے سوتی ہوئی آئی تھی۔ سنبل، آپ اٹھ رہی ہیں یا نہیں؟ شایان نے ونڈو سے سر ٹکا کر سوتی ہوئی سنبل کو دیکھ جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ نہیں اٹھ رہی؟ اس کے بے ہوش وجود سے سوال کیا گیا تھا۔ اوکے فائن، اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں کیجیے گا۔ شایان بڑبڑا کر گاڑی سے باہر قدم رکھتا گھوم کر اس کی جانب آیا تھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سنبل، جو شاید قبر کے مردوں سے شرط لگا کر سو رہی تھی، سوتے میں جس دروازے کو اپنا تکیہ سمجھا ہوا تھا، اسے کسی کو چھینتا محسوس کر ہڑبڑاہٹ کر باہر کو کھڑے شایان پر گری تھی۔ شایان نے متاثر ہوتی نظروں سے اس کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھا تھا۔ مطلب نیند میں کوئی اتنا بھی بے ہوش ہو سکتا ہے؟ سنبل نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے پہلے ارد گرد کا منظر دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر نظر اوپر اٹھائی تو نظریں سیدھی اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے جا ملی تھیں۔ اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ایک دم پیچھے کو ہوئی، ورنہ وہ آدھی گاڑی میں اور آدھی اس کے اوپر تھی۔ مس سنبل، آپ کی صبح ہو گئی ہے، صبح بخیر۔ شایان نے اندھیرے میں ڈوبی عمارتوں کی اکا دکا جلتی لائٹس پر نظر دوڑا کر طنزیہ کہا۔ سنبل نے جی بھر کر خود کو کوسا تھا، کیا ضرورت تھی اتنا مدہوش ہو کر سونے کی، وہ بھی اس کی گاڑی میں؟ میرے خیال سے آپ رات کا ناشتہ گھر میں کرنا پسند کریں گی، تو اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو
اور آپ کی اس شاہانہ طبیعت کو گراں نہ گزرے تو کیا ہم اوپر چلیں؟ شایان تو آج صحیح سے اسے شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جی چلیں، بڑی ہلکی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ یس پلیز۔ شایان نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا اب دوسری منزل پر بنے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انہیں کراچی پہنچتے پہنچتے صبح سے رات ہو گئی تھی۔ شایان سارے راستے ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا۔ کراچی سے کچھ دور ایک ہوٹل پر کچھ دیر ٹھہر کر وہ دونوں رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ اب تو بس شدید تھکن کے باعث آرام کی طلب تھی۔ شایان کی کمر تو گویا تختہ ہو گئی تھی۔ اف، شایان خانزادہ تھکا تھکا سا ایک دم صوفے پر گرا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرے پر تھکن واضح تھی۔ سنو، وہ دیکھو سامنے کچن ہے، وہاں کافی کا سارا سامان پڑا ہے، جلدی سے 2 کپ بنا لو۔ شایان نے ایک دم آنکھیں کھول کر ذرا گردن خم دیکھ کر اپنی چادر اتار کر طے کرتی سنبل کو دیکھ حکم جاری کیا اور واپس سے سیدھے ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے حکم پر سنبل نے آنکھیں گھمائیں۔ دل میں تو آیا بول دے کہ خود بنا لو، پر جب اس کی تھکن کا احساس ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی قدم کچن کی جانب بڑھائے، جبکہ وہ مسلسل اپنی دکھتی ہوئی بھویں اور سر کو دبا رہا تھا۔ ایک ترچھی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو سنبل کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تھکن کے باعث تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی غرض سے لمبی سرد سانس خارج کرتا فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا لگژری اپارٹمنٹ تھا جو شایان اکثر ہی اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتا تھا، مگر اب سنبل کی وجہ سے اس کے دوست کو اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑا تھا۔ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا جس میں سامنے دیوار پر 32 انچ LED نصب تھی۔ صوفوں کے ساتھ پڑا چھوٹا سا ٹیبل اور ارد گرد میں رکھے فلاورز سب ہی قیمتی اور خوبصورت تھے۔ سنبل کافی پھینٹتی کچن سے وہاں کا جائزہ لے چکی تھی۔ یار ماہی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی پہلے ہی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور اب تم شروع ہو گئی ہو۔ اپنے نم بالوں میں تولیہ چلا کر بیزاری سے کہا۔ کچھ نہیں کر رہی وہ، میرے لیے کافی بنا رہی ہے۔ تولیہ ایک طرف بیڈ پر پھینک کر وہیں نیم دراز ہو گیا۔ آدھا جسم بیڈ پر تھا اور پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اب بس نا، صبح ملتے ہیں یونیورسٹی میں۔ شایان نے آنکھیں بند کر کے 1-2 مزید باتیں کر کے ابھی موبائل فون کان سے ہٹایا ہی تھا کہ کوئی کھٹکے کی آواز پر کمرے میں داخل ہوا۔ شایان نے تھوڑا اونچا ہو کر نظر اٹھا کر دیکھا، جہاں سنبل ایک چھوٹی سی ٹرے میں 2 کافی کے مگ رکھے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کس کی اجازت سے کمرے میں آئی ہو؟ شایان نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ جی؟ سنبل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بغیر اجازت کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے کا؟ شایان نے بیڈ پر بیٹھ کر ناگواری سے سر جھٹکا، جس پر سنبل کی تیوری چڑھ گئی۔ کسی کا نہیں، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے، سنبل جتاتے لہجے میں کہہ کر کپ لیے اس کی جانب جھکی۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شایان کو خود کو ہنوز گھٹتا پا کر توجہ دلوائی۔ شایان نے اس کے تیور دیکھ سر جھٹک کر ایک ہنکار ابھرتے مگ اٹھایا۔ سنبل اپنا مگ اٹھا کر وہیں قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ شایان ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے کچھ سوچتا ہوا زمین تک رہا تھا۔ دوسری جانب سنبل کی پوری توجہ اس کے الجھے تاثرات پر تھی۔ کچھ دیر کمرے میں یوں ہی خاموشی حائل رہی، جسے سنبل کے عمل نے توڑا، جو اپنا خالی مگ لے کر کھڑی ہوتی پیر میں چپل اڑس رہی تھی۔ شایان نے بھی اپنا خالی کپ ایک طرف کو رکھا تھا۔ سنبل اپنا اور اس کا خالی مگ لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھکن سے سن پڑتے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک بھرپور انگڑائی لی، کمرے کی لائٹ آف کی، ساتھ ہی لیمپ آن کرنے سے کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلنے لگی۔ کمرے میں بڑھتی گرمی کے پیش نظر ایئر کنڈیشن کی کولنگ بڑھاتا، ساتھ ہی بیڈ پر مکمل پیر پسار کر، کمبل اوڑھ کر آنکھیں میچ کر لیٹ گیا۔